بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرے میں سلی ہوئی بیلٹ پہن لی تو کیا حکم ہے؟ کہ آج سے 20 سال پہلے میں نے عمرہ کیا تھا، لیکن اس وقت مجھے اتنی معلومات نہیں تھیں، تو میں نے ایک سلی ہوئی بیلٹ پہن کر عمرہ کر لیا تھا، جس میں ہم پاسپورٹ وغیرہ چیزیں رکھتے تھے، اور اسی حال میں 2 مرتبہ عمرہ کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ سلی ہوئی چیز نہیں پہن سکتے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ معظم شیخ کویت سے۔ جی، سلا ہوا لباس نہیں پہننا چاہیے، لیکن بیلٹ تو اوپر اوڑھی نہیں جاتی نا، تو سلا ہوا لباس میں وہ نہیں آئے گی، تو بیلٹ اگر کسی نے حفاظت کے لیے باندھی ہے تو وہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کا عمرہ ٹھیک ہو گیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا رسول اللہ ہونے کا دعویٰ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ مجھے ایک شخص نے کہا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک کتاب میں رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو جو بھی انہیں مانے گا تو وہ کافر ہو جائے گا اور اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ اگر سچ ہے تو ان کو ماننے والوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ابو ذر انڈیا سے۔ بالکل بکواس ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ نے نہ اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، ختم نبوت پہ تو جتنا کام علماء دیوبند نے کیا ہے اتنا تو شاید کسی نے نہیں کیا ہو، جنہوں نے بھی کیا انہوں نے پھر علماء دیوبند ہی کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ باقی اس کا میں تفصیلی جواب ریکارڈ کروا چکا ہوں 2-3 سال پہلے، کہ ایک شخص کو اس کی حقیقت اب میں خلاصے کے طور پہ بیان کر دیتا ہوں۔ اس وقت تو میں نے اس کتاب کی عبارت پڑھ کے سنائی تھی کہ ہوا کیا تھا۔ ایک شخص کو خواب آیا تھا کہ وہ خواب میں کہہ رہا ہے اشرف علی رسول اللہ، تو اس نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، اور وہی خواب بیداری کی حالت میں بھی بے ساختہ اس کی زبان سے وہ الفاظ نکل رہے تھے اشرف علی رسول اللہ کے، لیکن اس میں بار بار وضاحت کی ہے کہ یہ بے اختیاری طور پر، کیونکہ خواب آیا ہے تو جاگتی حالت میں وہ الفاظ زبان پہ جاری ہو گئے، تو اس لیے اس کو فکر ہو گئی کہ میں کافر تو نہیں ہو گیا، تو وہ خوف زدہ ہوا، بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ تو اس کو تسلی کے لیے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے خواب کی تعبیر سنائی، کہ تعبیر یہ سنائی کہ کیونکہ خواب اپنی حقیقت پر نہیں ہوتے، دیکھیں جاگتی حالت میں اللہ کی زیارت ممکن نہیں ہے، لیکن خوابوں میں اللہ کی زیارت کی ہے، امام احمد بن حنبل سے اور دیگر اسلاف سے منقول ہے۔ تو اب کوئی اس پہ قرآن کی آیت فٹ کرنا شروع کر دے کہ قرآن تو کہتا ہے تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، لا تدرکہ الابصار، تو بھائی وہ خواب ہے نا، خواب تو حقیقت پر معمول تھوڑی ہوتا ہے۔ اسی طرح خواب میں لوگ زنا کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ زنا کے حکام جاری نہیں ہوتے، ان کی بھی تعبیریں ہوتی ہیں۔ خواب تو بالکل، پھر میں نے اپنے اس بیان میں، جو میرا پورا 1 گھنٹے کا بیان، میرے اس کا کلپ اپلوڈ ہوا تھا، 1 گھنٹے کا پورا بیان اپلوڈ ہوا تھا، اس میں نے حدیث سے ایسی بہت ساری مثالیں دی تھیں کہ اگر جاگتی حالت میں وہ کام ہوتے تو پیغمبر کی گستاخی سمجھی جاتی، لیکن وہ خواب میں ہوئے ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کی ہے۔ تو پورے ریفرنسز کے ساتھ میں نے اس بیان میں پوری ڈیٹیل بتائی تھی۔ تو خوابوں میں یا غیر اختیاری طور پر کسی کی زبان سے کچھ نکل جانا اور اس کو تسلی کے لیے خواب کی تعبیر یہ بتا دینا کہ تم اشرف علی یعنی جو تمہیں خواب آیا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی سنت سے محبت کی دلیل ہو، تو خوابوں کی تعبیریں نکالی جاتی ہیں۔ تو مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی اس کی تعبیر نکالی تھی۔ تو اپنے نام کا کلمہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پڑھاتے، اور یہ تو بالکل ہی بچکانہ حرکتیں، اور ان چیزوں سے جو متاثر ہوتے ہیں وہ بھی بے وقوف 1 نمبر کے، جو اس قسم کی فضول چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو باقی رہا مسئلہ کہ بے اختیاری کی حالت میں اگر ایسے کلمات زبان سے نکل جائیں، تو وہ بھی میں نے بتایا تھا کہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ایک شخص نے کہ اونٹنی گم گئی، ساری سواری گم گئی، جب وہ ملی ہے تو وہ کہنے لگا اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ حدیث میں آتا ہے اخطأ من شدت الفرح، خوشی اتنی اس پر آ گئی تھی کہ وہ غلطی سے اس کی زبان سے نکلا کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ تو حدیث میں تو کہیں بھی نہیں ہے آپ نے اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہو، آپ نے فرمایا وہ فرح کی جو شدت ہے نا، خوشی کی شدت سے الٹا کہہ دیا اس نے۔ تو ایسے ہی جیسے اس نے غیر اختیاری طور پر کلمہ کفر زبان سے نکالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہو گیا بنی اسرائیل کا وہ شخص، تو ایسے ہی اس شخص کی زبان سے یہ الفاظ بے اختیاری میں نکلے ہیں، تو اس لیے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کو کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا، اور وہ خوفزدہ بھی ہے۔ اگر اس کا یہ عقیدہ ہوتا کہ اشرف علی رسول اللہ، تو وہ خوفزدہ ہو کے تھوڑی، وہ تو خوشی خوشی بتاتا۔ تو یہ فضول قسم کے جو فسادی لوگ ہوتے ہیں نا، جن کا کام ہے امت میں لڑوانا اور کتابوں سے سیاق و سباق سے ہٹ کر باتوں کو پھیلا کے پروپیگنڈا کرنا، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ کبھی بھی پڑھے لکھے لوگ ان فضول باتوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ باقی میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر واقعی آپ یہ سمجھتے ہو کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا ہے، آپ لوگوں کے جیسے دعوے ہیں جو بعض لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو پھر آپ سیدھا سیدھا بولو کہ مولانا اشرف علی تھانوی معاذ اللہ کافر تھے اور ان کے فالوورز سب کافر ہیں، کیونکہ قادیانی بھی اسی وجہ سے کافر ہیں کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کا۔ تو اگر جو علماء دیوبند کے فالوورز ہیں وہ واقعی اگر اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے قائل ہیں اور اس بات کو درست سمجھتے ہیں، تو پھر وہ کافر ہیں،
لیکن ایسے لوگ بیچ کی رائے اختیار کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے کہ کافر ہیں، کہتے نہیں کافر نہیں ہے. تو کیوں کافر نہیں ہے بھائی وہ تو؟ اور اگر کافر نہیں ہے تو پھر آپ کی نظر میں کیا تعویل ہے اس کی اشرف علی رسول اللہ کی؟ جو تعویل کر کے آپ ان کو کفر سے بچاتے ہو تو وہ یہی تعویل ہوگی جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو. تو خواب کی حالت ہے، خواب کی حالت. تو خواب کی حالت میں جب کوئی ایسی کچھ بھی ہو جائے تو اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگتا. اور نہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ راضی ہونے کا اظہار کیا کہ ہاں جی جو ہے یہ بالکل ٹھیک خواب آیا آپ کا، اور آپ اسی کو اب دنیا میں اس کی پرچار کریں اور یہی کلمہ اب آپ کہا کریں. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس خواب کی تعبیر نکالی، ایسی تعبیر جو قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو. یہ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ مجھے خواب آیا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نیچے خزانہ ہے. اور ایک آدمی آیا، اس نے کہا میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ چھت گرنے والی ہے. تو اب آگ جلنا تو ایک خوف کی علامت ہے نا. تو پھر ان سے جب پوچھا گیا، آپ نے ایک آدمی کو یہ بتایا کہ نیچے خزانہ ہے، ایک کو یہ بتایا کہ چھت گرنے والی ہے. انہوں نے کہا جس کو سردیوں میں خواب آیا تھا نا، تو سردیوں میں آگ یہ ایک نعمت کی علامت ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ خزانہ نکلنے والا ہے. اور گرمیوں میں آگ عذاب کی علامت ہے. تو ایک ہی جیسے خواب مختلف لوگوں کو آ رہے ہوتے ہیں، اس کی مختلف قسم کی تعبیرات ہوتی ہیں. اس میں خواب دیکھنے والے کی حیثیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے کہ کس شخص کو یہ خواب آ رہا ہے. قادیانی اگر آپ کو خواب سنا رہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مرزا غلام احمد ملعون جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے، تو وہ تو اس خواب پہ کو اچھا سمجھے گا، وہ گھبرائے گا نہیں اس پہ، بلکہ لوگوں میں پرچار کرے گا، دیکھو مجھے اتنا زبردست خواب آیا اور واقعی اللہ نے تائید کی ہے. تو اس لیے اس پہ کفر کا فتویٰ لگے گا. جبکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو جو خواب آیا تھا وہ تو گھبرا رہا تھا کہ حضرت میں عجیب خواب دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب اس کا ختم نبوت کا عقیدہ تھا. تو اسے لگا کہ یہ تو میرا جو عقیدہ اس کے خلاف مجھے خواب آیا. تبھی تو حکیم الامہ نے اس کو بتایا کہ تم چونکہ یعنی اس کا میں اپنے الفاظ میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ یہ تعبیر جو اس کے کی نا کہ تم چونکہ ختم نبوت کے منکر نہیں ہو بلکہ ختم نبوت کو مانتے ہو، تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی آخری نبی ہے، تو اس لیے تمہارے لیے اس خواب کی تعبیر یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. یہ تعبیر نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اگر مولانا اشرف علی تھانوی اس کی یہ تعبیر کرتے ہیں نا خواب کی کہ جو تمہیں خواب آیا اشرف علی رسول اللہ، تو یہ اس کی علامت ہے کہ واقعی میں اللہ کا رسول ہوں، پھر وہ بھی کافر ہوتے، ان کو ماننے والے بھی کافر ہوتے. تو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں لوگ، اور صرف سوائے اس کے کہ لوگوں کو اسلاف سے بدگمان کرنا، علماء سے بدگمان کرنا، لیبل یہ لگانا کہ ہم کوئی نیا فرقہ، ہم فرقوں کو ختم کر رہے ہیں. اصل میں نئے نئے فرقے پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اسلاف سے اور علماء سے بدگمان کر کے اپنا منجن بیچنے کی کوشش ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. گھی یا تیل ناپاک ہو گیا تو کیسے پاک کریں؟ اگر گھی یا تیل ناپاک ہو جائے تو اسے کیسے پاک کریں؟ میرے گھر میں میرے گھی میں ناپاک پانی کی چھینٹیں مل گئی تھیں، اب اسے کیسے پاک کریں؟ جبکہ گھی اور پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں تو کیا صرف جلانے سے گھی پاک ہو جائے گا؟ نبیلہ صاحب انڈیا سے. نہیں، گھی ناپاک ہو جائے نا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں پانی ڈالیں، جتنا گھی ہے اتنا ہی پانی ڈال کے اس کو ہلکا بوائل کریں. ہلکا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ گھی خراب نہ ہو جائے نا آپ کا زیادہ بوائل کرنے سے. اور جب وہ پانی اڑ جائے تو 3 دفعہ یہ عمل، اب گھی کو پانی سے دھو تو سکتے نہیں ہے نا، تو پانی اس میں سے ایسے ہی ہوگا کہ 3 دفعہ اس کو اتنا ہی پانی ڈال کے آپ پکا لیں. اور جب پانی اڑ جائے، گھی رہ جائے، تو پھر دوبارہ یہ عمل، پھر تیسری دفعہ یہ عمل. تو اس سے انشاءاللہ وہ پاک ہو جائے گا. اتنی ٹینشن سے بہتر ہے کہ دوسرا گھی خرید لیں. نماز میں اگر بہت زیادہ کوانٹٹی میں خریدنا ممکن نہیں ہے تو پھر یہ عمل کر لیں. نماز میں کسی کا قرآن سن کر کیا پڑھ سکتے ہیں؟ میرا بھائی 9 سال کا ہے، وہ ٹھنڈ کی وجہ سے عشاء کی نماز گھر میں ادا کر لیتا ہے، کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ نیز میری امی اسے نماز میں پیچھے بتاتی ہیں اور وہ اسے دھیمے دھیمے دہراتا ہے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ فاطمہ صاحبہ یوپی سے. دیکھیں، نماز میں اگر کوئی نیت باندھ کے کھڑا ہو جائے اور نماز میں غلطی کر رہا ہو اور وہ شخص اس کو تنبیہ کر رہا ہو جو نماز میں نہیں ہے، یعنی اسی کے ساتھ اقتدا نہیں کر رہا، باہر سے کوئی اس کو تنبیہ کر رہا ہے جس کو لقمہ دینا کہتے ہیں، تو امام اگر باہر سے کسی کا لقمہ لے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. تو نماز میں جب کوئی تلاوت میں غلطی کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسی نماز میں اس کے ساتھ شریک ہوں. البتہ نابالغ لڑکا ہے تو اس کو اگر نماز میں عادت ڈالنے کے لیے تاکہ وہ قرات یاد کر لے تو اس کی گنجائش ہے. بالغ لڑکا جو ہے نا اس کی بہرحال نماز نہیں ہوگی اس طریقے سے. اور ٹھنڈ کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ لینا،
اگر 9 سال کا بچہ ہے واقعی بیمار ہونے کا خطرہ ہے، یا ویسے آج کل، اب یہ تو آپ نے انڈیا سے پوچھا ہے، یو پی سے، لیکن کراچی کے حالات ایسے ہیں تو بعض دفعہ بچوں پہ خطرہ ہوتا ہے، ڈاکو ہیں، تو اس بیس پہ اگر کسی نے گھر میں روک لیا تو ٹھیک ہے، لیکن صرف ٹھنڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو۔ بچوں کو جماعت کی نماز کا عادی بنائیں، تو سردی ہو یا گرمی ہو، لیکن بہرحال بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، گھر میں ہی پڑھائیں۔ کفریہ الفاظ کا وسوسہ، میری بہن کو بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، اور کچھ دن پہلے انہوں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھ لی تھی جس میں آپ کفری الفاظ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ ہوتے ہیں، تو اب انہیں اس وقت سے ہر وقت یہ لگتا ہے کہ وہ کفری الفاظ کو دہرا رہی ہیں اور دھیمے دھیمے انکار بھی کرتی ہیں، نہیں میں نے یہ نہیں کہا، لیکن اس کی وجہ سے بار بار پریشان رہتی ہیں، تو وہ بار بار کلمہ پڑھتی ہیں، لیکن نکاح کا کیا کریں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ ندا صاحبہ انڈیا سے، آپ کی بہن کو اللہ ہدایت دے، ان سے کہیں کہ نہ کلمہ پڑھیں نہ تجدید نکاح کریں۔ اگر واقعی وہ کافر ہوتی نا تو ان کو خوشی ہوتی ہے، اس پہ ٹینشن نہ ہوتی ہے، ٹینشن ہونا اس کی علامت ہے کہ وہ وسوسے ہیں کفر کے، کفر نہیں ہے۔ تو آنے جو الٹے سیدھے خیالات آ رہے ہیں ان کو لفٹ نہیں کرائیں، بس اپنے کاموں میں مشغول رہیں، اپنے آپ کو بزی رکھیں، جو خود بخود زبان سے الفاظ آ جائیں معاف ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے، اور اس پہ زیادہ ٹینشن لیں گی اگر وہ، تو اور زیادہ بیماری بڑھے گی۔ انسان خود بیٹھے بیٹھے کافر نہیں ہو جاتا کہ زبان پہ خود بخود الفاظ آ گئے، تو باقاعدہ ارادہ کرتا ہے تو کافر ہوتا ہے انسان، ایسے نہیں ہو جاتا۔ ان کو سمجھائیں یہ بات، اور پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو ڈاکٹر کو دکھائیں۔ اگر گھر والے گھر ہی میں نماز پڑھنے کا کہیں اکیلے، ہمارے علاقے میں مسجد گھر سے تھوڑی دور گاؤں میں ہے، یعنی سائیکل پر 2-3 منٹ لگتے ہیں، میرے گھر والے روکتے ہیں کہ گھر میں پڑھ لیا کرو اور گھر میں جماعت کرا لیا کرو۔ پہلے وہ بھی گاؤں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن کرونا وائرس کے بعد سے سستی کاہلی چھا گئی ہے، اس صورت میں کیا کروں؟ 2-3 منٹ تو کوئی دور نہیں ہے، سائیکل پہ 2 منٹ 3 منٹ، یہ تو کوئی ایسی، اس کا مطلب قریب ہی مسجد ہے، تو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، جماعت سے نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر خدا نخواستہ کوئی راستے میں خطرہ ہے چوروں کا، اچکوں کا، گاؤں میں تو عام طور پر ایسے خطرے نہیں ہوتے، تو پھر نماز پڑھنے مسجد میں ہی جانا پڑے گا، گھر والوں کے لیے روکنا جائز نہیں، وہ روکیں تو ان کی اطاعت جائز نہیں ہے، جماعت سے نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ 3 طلاق کے بعد گھر والوں کا پریشر ڈالنا، مجھے میرے شوہر نے 6 ماہ پہلے 1 طلاق دی تھی، اب 2 بار 2 طلاق دے دی ہے اور ایک ساتھ۔ یہاں کے کچھ مفتی کہہ رہے ہیں کہ رجوع کر سکتے ہیں، میرے گھر اور خاندان والے سب مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور مجھ سے ایسا رویہ رکھا جا رہا ہے کہ گویا اس میں میرا قصور ہے، اور سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے، برائے مہربانی اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ شاہین صاحبہ بمبئی سے، 3 طلاق کے بعد جانا بالکل حرام ہے، زنا ہوگا خالص، اور جو مفتی فتویٰ دے رہے ہیں ان کو خدا کے غضب، خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ حلال و حرام میں اتنی جرت سے فتویٰ دیا جاتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں، قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری طلاق اگر دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس میں اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ اسی وقت دی ہو یا بعد میں دی ہو، اور سورہ طلاق میں اللہ نے 3 طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا، اور اس میں صاف طور پہ کہا کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، 3 طلاقیں وقفے میں دیا کرو تاکہ رجوع کی گنجائش رہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اکٹھی دے دی تو گنجائش نہیں ختم ہوگی، گنجائش ختم ہو جائے گی۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، اور سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے، تو اس کے لیے جس مصیبت میں اس نے خود کو ڈالا ہے نا، اس سے نکلنے کا راستہ رہتا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اکٹھی دے دی تو اب مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ سے نہیں ڈرا۔ تو اسی طرح کوئی ایک صحابی سے ضعیف سند سے بھی ثابت نہیں ہے کہ واضح طور پر کوئی فتویٰ کہ انہوں نے رخصتی کے بعد ایک وقت میں 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہو، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اہل حدیث حضرات اس بارے میں بہت جرت کرتے ہیں، اور ان سے جب بھی بات کی جائے اس موضوع پر تو یہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ میں ہر چیز میں اہل حدیث کو اور ان کو کوئی جہنمی قرار دیتا ہوں یا ان کو اہل سنت سے خارج قرار دیتا ہوں، ان سے جو ہمارا علمی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، لیکن 3 طلاق کے مسئلے میں بہت زیادہ ہٹ دھرمی دکھائی ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے، اہل حدیث علماء نے۔ اس بارے میں 4 اماموں کا اتفاق ہے، خوب سمجھ لیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ، یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے مجتہدین تھے، ان کو پوری امت نے فالو کیا، ان کو قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آیا اور آج کے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور قرآن میں بھی 3 طلاقوں کے 3 ہونے کا ہی تذکرہ ہے، حدیث میں بھی ہے، وہ جو مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھیں، اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں۔ ایسے تو حدیث متع کے بارے میں بھی ہے کہ نبی کے دور میں متع جائز سمجھا جاتا تھا۔
تو حضرت عمر نے جو 3 طلاق کو 3 قرار دیا وہ نبی سے ثابت ہے، اس میں بخاری مسلم کی حدیث ہیں اور بہت کچھ ہے. ابھی میں دلائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، میرے چینل جو مفتی طارق مسعودی اسپیچز ہے اس پہ میں 3 طلاق کا تفسیر کے لیکچرز میں پورا ایک ڈیٹیل سے پورے حوالوں کے ساتھ ریکارڈ کروا چکا ہوں. یہ مسئلہ بعد میں اختلافی بنا ہے، پہلے اجماعی مسئلہ تھا. تو اس لیے آپ کے لیے بالکل حرام ہے اگر آپ نے ان مفتیوں کی بات مان کے چلی گئیں یا گھر والوں کی بات مان کے چلی گئیں، تو ایسا ہی ہے جیسے زنا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ خدا کے قہر اور خدا کے عذاب سے ڈریں. تو جس مرد نے اکٹھے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں اس کو بھی چاہیے خدا کے عذاب سے ڈرے وہ. تو اور گھر والوں کو چاہیے جب لڑکی کو طلاق ہوتی ہے نا تو ملامت اس آدمی کو کریں نا جس نے اکٹھی 3 دی ہیں. لڑکیوں کو کیوں ملامت کر رہے ہو؟ ایک تو اس کو طلاق ہوئی ہے، اوپر سے اسی پہ سارا وبال اور نزلہ ڈالا جا رہا ہے. تو یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے کہیں بھی آپ کو تجاوز کی اجازت نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن میں جہاں بھی طلاق کے حکام بیان کی اللہ نے صاف کہا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اللہ کی باؤنڈری کو کراس مت کرو. اور لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، طلاق کے حکام کے بعد اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کی آیات کو مذاق اور کھیل نہ بناؤ. آج طلاق کے حکام بہت زبردست کھیل تماشے بنا دیے ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے ناسمجھی میں. میں نہیں کہہ رہا ان کی نیت غلط ہے، لیکن علم کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ مجتہدین کو فالو کرتے نہیں ہیں اور خود مجتہد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے طلاق کے حکام کو جتنا ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے مذاق بنایا. میں اپنے جذبات سے کہہ رہا ہوں، مجھے کسی کے مسلک سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے، لیکن ایسا مذاق بنا دیا نا طلاق کے حکام کو. ادھر مفتی فتویٰ دے رہے ہو گئی ہے، ادھر وہ جا کے فتویٰ دے رہے ہیں، پوری امت سے ہٹ کے ایک نیا فتویٰ کہ نہیں ہوئی ہے. لڑکی کو اگر شوہر کے ساتھ رہنے کا شوق ہوتا ہے وہ حنفیوں سے فتویٰ لے رہی ہوتی ہے، اور اگر اس کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی میں نے جان چھڑانی ہے تو شوہر اہل حدیث کا فتویٰ لے رہا ہے، وہ جا کے حنفیوں سے فتویٰ لے رہی ہیں. اس کا نتیجہ نکل رہا ہے لبرل لوگ جو ہے نا وہ دین سے بالکل دور ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہ ہم حنفیوں کی مانیں گے نہ اہل حدیثوں کی مانیں گے، ہم کورٹ قانون جو کہہ رہا ہے ہم اس کو مانو. قانون کیا کہہ رہا ہے؟ قانون تو کہہ رہا ہے چاہے الگ الگ 3 مجلسوں میں بھی دے دی ہوں، 3 مہینے میں بھی دے دی ہوں تو بھی کچھ نہیں ہوتا. آپ کا آئین تو جو آج کا جو قانون ہے نا آئلی، وہ تو آپ جا کے دیکھیں تو وہ بالکل ہی ایک نئی چیز مارکیٹ میں لا رہا ہے. تو تھوڑے دنوں میں نا لوگ دین سے بیزار ہو جائیں گے اور بولیں گے ان مولویوں نے پتہ نہیں کیا تماشے بنائے ہوئے ہیں. تو چھوڑو، ہم نے لا کو فالو کرنا ہے، ملکی قانون کو. اور ملکی قانون جو جا رہا ہے نا ہمارا جس طرف، وہ لاؤبالی پن کی طرف جا رہا ہے، وہ زنا کو پروموٹ کر رہا ہے. نکاح وکاح کی ٹینشنیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. تو خدا را یہ اختلاف جو ہے نا، یہ طلاق کے مسئلے میں جو اختلاف ڈالا ہے، ایک اختلاف شروع سے چلا آ رہا ہوتا ہے نا، ایک چیز میں اجماع ہو گیا، دلائل پورے 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو گئے، اس کے بعد آپ امت میں اختلاف ڈال دیں تو ایک بہت بڑا ایک یعنی المیہ ایک امت کے لیے کھڑا ہو جائے گا. اس میں سعودی عرب میں دیکھیں نا کیا ہوا ہے. پہلے وہاں کے علماء نے پوری امت کے خلاف، سب علماء نے نہیں، چند ایک علماء نے پوری امت کے خلاف فتویٰ دیا 3 طلاق کے ایک ہونے کا. اب وہاں جو اجلاس ہوا علماء کا سعودی عرب میں 80s میں اجلاس ہوا، 80s یا 90s کے شروع میں، وہاں سارے علماء ایک طرف تھے کہ بھئی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. القرار کے نام سے وہ رسالہ چھپا بھی ہے، ایس الفتاوی میں بھی ہے اور انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا. اس میں سارے علماء ایک طرف تھے، سارے عرب علماء، سب نے کہا 3 ہی ہوتی ہیں. بہت دلائل میں بحث ہوئی، وہ پورا رسالہ مل جائے گا، کئی صفحوں کا ہے. ایک عالم نے یا 2 عالم نے اس سے اختلاف کیا، ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں تھی. آپ پورا رسالہ پڑھ سکتے ہیں، عربی میں وہ رسالہ. لیکن حکومت سعودیہ نے اس ایک عالم کی رائے کو جو ہے نا آج سب پہ ڈال دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پھر لوگ اسلاف سے بدگمان ہوتے ہوتے اب سعودی عرب بالکل ہی ایک لبرلزم کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے. اب وہ طلاق، اب جو خلا کا سعودی عرب کا نیا قانون بنا ہے وہ بالکل ہی یعنی وہ تو ایسا بن گیا کہ آپ صبح جناب وہ اپلیکیشن بھیج دے خاتون کہ جی مجھے خلا چاہیے اور خلا کی ڈگری مل جاتی ہے اس کو. تو یہ اب وہ کون روکے گا؟ یعنی وہ تو وہ کہتے ہیں یہ بھی شریعت کے مطابق ہے، حالانکہ اس کے تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. جو آج کل ہماری عدالتوں میں خلا چل رہا ہے اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ اب یہ خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تھوڑے دنوں میں طلاق کے مسائل کو لوگ ایک تماشا بنا لیں گے. تو زبان سے جب طلاق دے دی 3 طلاقیں دی ہیں 3 ہوئی ہیں، غصے میں دی ہیں تو بھی ہو گئی. تو یہ جو صدیوں سے جس چیز پر اتفاق چلا آ رہا تھا نا وہی مسلک ٹھیک ہے. قرآن حدیث کے نام پہ آپ جب بھی اختلاف پیدا کریں گے نا تو سمجھ لیں یہ قرآن حدیث کا لیبل ہے اور حقیقت میں یہ قرآن و سنت ہے نہیں. شوہر نے کہا دوسری شادی کر لو تو کیا اس سے طلاق ہو جائے گی؟ میرے شوہر باہر رہتے ہیں اور میں گاؤں میں رہتی ہوں. میرے شوہر بہت دن بعد آتے ہیں. ایک دفعہ میں نے انہیں بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا. میں نے کہا اگر آپ نہیں آئے تو میں دوسری شادی کر لوں گی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لو.
اس سے نکاح پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جاسمین فاطمہ انڈیا سے, نہیں جی اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑا. طلاق کا پوچھنے پر طلاق کا حکم. ایک بار موبائل پر میرے شوہر سے لڑائی ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں یا وہ جگہ چھوڑ دیں یا مجھے چھوڑ دیں, تو انہوں نے کہا تمہیں طلاق چاہیے. یہ بات 2-3 دفعہ کہی. میں نے کہا اللہ کے واسطے چپ ہو جائیے, اور اس کے بعد میں نے کال کاٹ دی. تو کیا اس سے کوئی طلاق تو واقع نہیں ہوئی؟ جاسمین فاطمہ انڈیا سے, نہیں جی انہوں نے تو صرف یہ کہا کہ چاہیے کہ نہیں چاہیے, دی تو نہیں نا انہوں نے, اس سے نہیں ہوئی طلاق. گھر, بچے, جاب کا برڈن اور پریگننسی. میرے 2 بچے ہیں. چھوٹا بچہ 14 ماہ کا ہے. وہ اپنی وقت پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے. میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں. شوہر بیرون ملک جا رہے ہیں, میں ساتھ میں جاب بھی کرتی ہوں. گھر کا بوجھ, بچوں کا بوجھ, جاب کا بوجھ سب اٹھانا پڑتا ہے. اور اب میں پریگننٹ ہو گئی ہوں. پریگننسی میں ایسی حالت ہوتی ہے کہ سر نہیں اٹھا سکتی, یہاں تک کہ پانی پیتی ہوں تو وہ بھی مجھے ہضم نہیں ہوتا. الٹی ہو جاتی ہے. پہلے 3 مہینوں میں میری حالت بہت خراب ہوتی ہے اور گھر پر میرا خیال رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. کیا ایسی صورت میں میرے لیے حمل ضائع کروانا جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں, بچہ پہلا چھوٹا ہے اور معذور بھی ہے, یعنی بیمار ہے, جس کی وجہ سے بہت تنگ کر رہا ہو, تو وقتی طور پر حمل روکا تو جا سکتا ہے. کوئی ایسی تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے کہ روکا جائے, یعنی اس کی گنجائش ہے. لیکن حمل جب ٹھہر گیا تو یہ جو حمل کی تکلیفیں ہیں یہ تو ہر عورت کی ہوتی ہیں, تو اس کی یعنی لازمی حصہ ہے. تبھی تو اللہ نے ماں کا حق اولاد پہ رکھا ہے. حملتہ امہ کرہن, کہ اللہ کہتے ہیں تکلیف سے اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے. تو تکلیفیں یہی ہے, سر چکرانا, الٹی آنا, اور شروع کے مہینوں میں عورت کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ایک نارمل چیز ہے. خدا نخواستہ ایسی تکلیف ہو کہ معذور ہونے یا بیمار یعنی مرنے کا خطرہ ہو یا معذوری کا خطرہ ہو, پھر تو 4 مہینے سے پہلے حمل گرایا جا سکتا ہے. یعنی ماں کے مرنے کا خطرہ یا کوئی معذوری, بڑی معذوری کا خطرہ ہو. لیکن صرف بیمار اور ٹینشن, یہ تو سب حمل کے لوازمات میں سے ہیں یہ چیزیں. یہ تو اماں ہوا سے لے کے آج تک عورت یہ ذمہ داری اٹھا رہی ہے, اور یہ فطرت نے, نیچر نے اس کے ذمہ لگائی ہے. تو اس لیے اس میں آپ صبر کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضائل سنائے ہیں اس عورت کے جو اولاد پیدا کرے, نسل بڑھائے. عورت کے لیے یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو نیچر نے اس کو دی ہے, اور اس پہ بہت اجر ملتا ہے اس کو, کیونکہ سوسائٹی کی نیڈ ہے یہ. یورپ میں دیکھیں نا, پڑھنے لکھنے کے چکر میں, جاب کے چکر میں, اب وہاں کی حکومتیں پیسے دے رہی ہیں, عورتوں کو ترغیب دے رہی ہیں کہ نسل بڑھاؤ. اب وہ نہیں کر رہی. وہ کہہ رہی ہیں ہمارا پرسنل معاملہ ہم کیوں بڑھائیں, ہمیں ایک چاہیے تھا, ہو گیا ہمارا. اس کی وجہ سے پوری نسل ہی ختم ہو رہی ہے ان کی. تو اسلام پہلے دیکھتا ہے اجتماعی مفاد, تو جو بھی اجتماعی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ پوری کرنی ہے. تو اولاد صرف عورت کے لیے نہیں ہے بلکہ سوسائٹی کے لیے بھی ہے. تو سوسائٹی کی بھی نیڈ ہے. آپ کو گروتھ ریشو ہوگا تو آپ کی ینگ جنریشن زیادہ ہوگی, بوڑھے کم ہوں گے. اور اگر گروتھ ریشو کم ہوگا تو بوڑھے جو ہے نا بوڑھے زیادہ ہو جائیں گے, جوان کم ہو جائیں گے, انسانیت تباہی کی طرف جانا شروع ہو جائے گی. تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. پھر مسلم امہ کو تو ویسے بھی ضرورت ہے, اور یہ اولاد آپ کو بھی فائدہ دے گی. ابھی آپ تکلیف اٹھائیں گی, 2.5 سال کی تکلیف ہے قرآن کہتا ہے بچے کی. ٹف جو ٹینشن ٹائم ہے نا, 2.5 سال تکلیف ماں اٹھاتی ہے, اس کے بعد پوری زندگی مزے کرتی ہے ماں, ساری زندگی. 2.5 سال کے بعد بچے کی ٹینشن والا ہے وہ جو ٹائم ہے ختم ہو جاتا ہے. پھر بچہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنتا ہے, اس کی مسکراہٹ, اس کی شرارتیں. پھر جوان ہوتا ہے تو کما کے کھلاتا ہے ماں باپ کو, پھر بڑھاپے میں ان کا سہارا بنتا ہے. تو یہ کتنی حماقت کی بات ہے کہ 2.5 سال کی تکلیف کی خاطر اپنی پوری زندگی ایک نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا جائے. تو وہ بڑھاپے میں سہارا بنے گا, آپ کی تنہائی دور کرے گا. تو اس لیے کرے گا یا کرے گی جو بھی وہ اللہ آپ کو دے. تو اس لیے صرف بیماریوں کی بیس پر حمل تو نہیں ضائع کیا جا سکتا. وہ بیماریاں جو حمل کا حصہ ہیں, تو یہ تمام بیماریاں عورت کے ساتھ کے لوازمات میں سے ہیں. تو اس لیے آپ صبر کریں اس پر, اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں. سارے مزے انسان دنیا میں نہیں اڑاتا, آخرت کے لیے بھی ہیں کچھ. اور فطرت نے یہ عورت کے ذمے اولاد پیدا کرنا اور گھرداری, یہ فطرت نے لگایا ہے. مرد کے ذمے کمانا لگایا ہے. تو اب اس نیچرل نظام کو لبرل لوگ تبدیل کر رہے ہیں, اور اس کا انسانیت پہ بڑے تباہی والے اس کے برے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے. تو اس لیے آپ فطرت کے مطابق چلیں اور اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کریں. تو ان چیزوں پہ صبر کریں, انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر دے گا. کوئی حرام چیز کرنے سے, یعنی اس کو حرام کرنے سے کیا حقیقت میں, یعنی کوئی چیز اپنے اوپر حرام کرنے سے کیا وہ حقیقت میں حرام ہو جائے گی؟ جب ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو کسی ناراضی کی وجہ سے اس سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز تم پر حرام ہے, یا اپنے کو ہی غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز استعمال کرنا میرے لیے حرام ہے, یا کبھی اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ تم سے بات کرنا حرام ہے, یا تمہاری شکل دیکھنا حرام ہے.
اگر بغیر قسم کھائے الفاظ بولے جائیں تو اس کیا حکم لاگو ہوگا؟ جبکہ حلال و حرام تو اللہ نے کیا، بندے کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بندے کے کہنے سے قسم منعقد ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ یہ چیز مجھ پر حرام ہے تو قسم منعقد ہو گئی۔ اگر آپ وہ چیز کھائیں تو قسم توڑنی پڑے گی، اور قسم توڑ دینی چاہیے ایسے موقع پہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے الفاظ ثابت ہیں تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی قسم کو توڑیں۔ تو اگر آپ نے کسی حلال چیز کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ مجھ پر حرام ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ چیز استعمال کریں اور قسم کا کفارہ ادا کریں آپ۔ باقی دوسرے کو کہہ دیے تم پر حرام ہے تو اس آپ کے کہنے سے اس کے لیے قسم منعقد نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی میں نے یعنی واقعی حرام ہے مجھ پر، تو پھر اس پر ہو جائے گی، آپ کے کہنے سے نہیں ہوگی، کسی اور پر، یعنی قسم منعقد نہیں ہوگی۔ لڑکے نے اپنا نکاح خود کروا دیا تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے کہے تم اپنا نکاح مجھ سے کرو، اور وہ لڑکا دو گواہوں کی موجودگی میں اس لڑکی کا نکاح اپنے آپ سے کرا دے، خواہ دو گواہ ویڈیو کال پر ہوں یا سامنے ہوں، کیا ایسی صورت میں نکاح ہو جاتا ہے؟ منہاج کشمیر سے۔ ویڈیو کال پہ تو گواہوں کی موجودگی میں نکاح نہیں ہوگا، جو راجح بات ہے اس میں وہ یہی ہے۔ پہلے ہمارا کچھ رجحان تھا اس طرف کہ ویڈیو کال کے ذریعے بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن ہم فتویٰ جمہوری کے مطابق ہی دیتے تھے، پھر ہمارا رجحان بھی تبدیل ہوا۔ یہ چیز توقیفی ہے اصل میں، تو جو توقیفی کا مطلب یہ کہ اس کو خرید و فروخت پہ نکاح کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حضور حدیث میں آتا ہے نا الا بحضور شاہدین، کہ شاہدین کا حضور ضروری ہے، تو فزیکلی ان کا حضور اس محفل میں جہاں ایجاب و قبول کی مجلس ہو وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ تو یہ چیز توقیفی ہے، یعنی حدیث میں جتنا ثابت ہے اسی پر اختصار کرنا پڑے گا۔ تو ویڈیو کال پہ وکیل بنا کے تو نکاح ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ویڈیو کال پہ گواہ دیکھ رہے ہوں تو نکاح ہو جائے۔ لہذا آپ کا یعنی گواہوں کا ایجاب و قبول کی مجلس میں خود موجود ہونا ضروری ہے۔ باقی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایجاب و قبول کی مجلس میں گواہ موجود تھے اور لڑکے کو نے خود یعنی لڑکی نے سے اپنے آپ سے نکاح کرا دے اور لڑکی قبول کر لے تو نکاح ہو جائے گا، بشرطے کہ لڑکا لڑکی کا کفو ہو، کیونکہ ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں نکاح نہیں ہوتا۔ یعنی لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہے اور ہم پلہ ہے تو نکاح ہو جائے گا، اگر لڑکا لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے تو پھر والد کی باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور کفو کے مسائل کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ لڑکا جو ہے لڑکی سے بہت زیادہ کمتر نہ ہو، مالی اعتبار سے اور خاندانی اعتبار سے کوئی بہت زیادہ کمتر فرق نہ ہو، واضح فرق نہ ہو ان دونوں میں۔ اگر اس کے لیول کا ہے یا اس سے اعلیٰ ہے تو پھر ہو جائے گا، یا قریب قریب ہے تو بھی ہو جائے گا۔ باقی یہ کہ اس نکاح کو بہرحال اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ اسلام کے مزاج کے بہرحال خلاف ہے۔ یہ شدید مجبوری میں ایک الگ حکم ہے، لیکن نارملی ایسے نکاح کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، اور لڑکیوں کو قطعاً یہ حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے ایسے واقعات آئے ہیں، لڑکا لڑکی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، دو گواہ بیٹھے ہوئے تھے، تو لڑکے نے لڑکی کا اپنے آپ سے نکاح کرا دیا، لڑکی نے بھی قبول کر لیا۔ اس کے بعد لڑکا لڑکیوں کے جذبات سے، لڑکی کے جذبات سے کھیلتا ہے۔ وہ بہت ایسے واقعات آئے ہیں، اسی وجہ سے میں کبھی بھی میرے پاس کوئی ایسا کیس ہے میں بھگا دیتا ہوں کہ بھائی میں نہیں پڑھاؤں گا یہ نکاح۔ خاص طور پہ جو لڑکیاں نو عمر ہیں ان کے ساتھ تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ کوئی میچور ہے، طلاق یافتہ ہے، بیوہ ہے، وہ زمانہ دیکھ چکی ہے، لیکن جو 22-23 سال کی، 24 سال کی لڑکیاں، 18 سال کی لڑکیاں، ان کے ساتھ بہت فراڈ ہوتے ہیں۔ تو لڑکیوں کو کبھی بھی ایسی حماقت نہیں کرنی چاہیے کہ مرد کی باتوں میں آ جائیں اور جناب وہ بس کو ایجاب و قبول کر کے بیٹھ جائیں۔ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ استعمال کرتا ہے، بعض دفعہ کیا نام ہے بلیک میلنگ کرتا ہے، چھپ کے ویڈیو بنا لیتا ہے، پھر طلاق بھی نہیں دیتا، پھر لڑکی بغیر طلاق لیے کہیں اور شادی کرتی ہے، وہ الگ ساری زندگی کا زنا ہے، اس کے جذبات سے کھیلتا ہے۔ طلاق دیتا ہے تو لڑکی طلاق یافتہ ہو جاتی ہے، نیا شوہر سمجھ رہا ہوتا ہے یہ کنواری ہے، 20 قسم کے مسائل ہیں۔ تو اس لیے لڑکیوں کو چاہیے ارینج میرج ہی کیا کریں، اور پراپر جو ہے نا جیسے تمیز سے خاندانی لوگ شادی کرتے ہیں اسی طرح کیا کریں۔ اور اگر کوئی شدید مجبوری ہو، مجبوری کیا ہے وہ میں کئی بار بیانات میں بتا چکا ہوں، والدین دلچسپی نہیں لیتے، زنا کا خطرہ ہو جاتا ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب ماں باپ دلچسپی نہیں لے رہے شادی میں، اور ہوتے ہیں ایسے ماں باپ بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، تو پھر ایسی صورت میں بھی اس طرح سے نکاح کرنے کے بجائے کورٹ میرج کا سہارا لیا جائے، پھر پراپر عدالت سے نکاح کیا جائے، کورٹ کے ڈاکومنٹ، مضبوط ڈاکومنٹ بنتے ہیں اس کے، تو وہ پھر جو ہے نا اس کو انوالو کیا جائے تاکہ لڑکا بھاگ نہ سکے گا۔
کون سے کلمہ کفر سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں؟ کیا ہر کلمہ کفر سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں یا بعض کلمہ کفر سے ہوتے ہیں؟ منہاج کشمیر، ہر کلمہ کفر سے ہوتے ہیں؟ کلمہ کفر یہ ہوتا ہے کہ صاف لفظوں میں آپ اپنے آپ کا انکار کر دو کہ میں مسلمان نہیں ہوں، یا آپ اسلام کے کسی ایسے حکم کا انکار کر دو جو بالکل قطعی دلیل سے ثابت ہے، جیسے نماز کا انکار کر دیا، حدیث کی حجیت کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا، یا شریعت کے کسی ثابت شدہ حکم کا مذاق اڑا دیا آپ نے. تو یہ چیزیں ہیں، لیکن اس میں وہم نہیں ہونا چاہیے. واقعی صاف لفظوں میں ایسا ہو تو پھر ہوتا ہے. لوگ آج کل وہمی بن گئے ہیں، ذرا سی بات پہ کفر کے فتوے بھی لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. بلی کتے کو حرام خوراک کھلانا، اگر ہم بلی کو حرام خوراک کھلاتے ہیں تو کیا وہ ناجائز ہے؟ کیا کتے کو اس طرح حرام خوراک کھلا سکتے ہیں یا نہیں؟ شرجیل صاحب ملتان سے. میں نے کچھ دن پہلے مسئلہ ریکارڈ کروایا کہ آپ بلی کو بھی حرام نہیں کھلا سکتے، تو اس پہ نیچے کمنٹس میں لوگ بڑا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ دیکھو آج کل کے 15ویں صدی کے مولوی کیسی باتیں کر رہے ہیں. اور جانور کے لیے حلال و حرام کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے لا تنتفعوا من المیتہ، مردار سے آپ انتفاع نہیں کر سکتے. جو مردہ جانور ہے نا، بغیر ذبح کیا ہوا مر گیا، یا کتے بلی جیسے یہ جو ویسے ہی حرام ہے، یا حلال جانور لیکن ذبح نہ کیا ہو آپ نے، تو یہ جانور حرام ہے. تو حدیث میں اس سے انتفاع سے منع کیا ہے کہ اس سے آپ کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہاں، اس کی کھال کو آپ دباغت خشک کر کے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے مشکیزہ بنانا یا لیدر کی جو جیکٹیں وغیرہ بنتی ہیں تو وہ ٹھیک ہے. گوشت سے آپ یا اس کی چربی سے یا ہڈیوں سے کسی قسم کا آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور جانور کو بھی نہیں کھلا سکتے، کیونکہ جانور کو کھلانا بھی فائدہ ہے. تو جانور تو کے لیے تو شریعت کے حکام نہیں ہیں، لیکن آپ کے لیے تو ہے نا. آپ نہیں فائدہ اٹھائیں، آپ اپنے پالتو جانور کو وہ کھلائیں گے تو آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہاں، جانور خود سے کہیں جا کے کچھ بھی کھاتا رہے تو اس کے لیے نہیں ہے، وہ کھانے دیں آپ اس کو. کچرے سے جا کے وہ مری ہوئی بلی کھائے یا کتا کھائے یا جو بھی کھائے، وہ اس کا ہیڈیک ہے، لیکن آپ اپنے اختیار سے نہیں اس کے سامنے لا کے ڈال سکتے. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ کمنٹس میں نا ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے اور شرعی مسائل کا علم نہیں ہے، نہ دلائل کا علم ہے، بس وہ فنٹر گیری چل رہی ہے. اور جو ہے وہ ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں بہت بڑی فلم ہے وہ. سودی قسطوں پر کار خریدنا، انٹرسٹ پر کار خریدنا کیسا ہے؟ اگر میں کسی شو روم سے کار خریدتا ہوں اور پوری ادائیگی نہیں کرتا جس کی وجہ سے قسطوں پر ایکسٹرا انٹرسٹ لیتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ ضمیر صاحب حیدرآباد انڈیا سے. نہیں جی، حرام ہے، ناجائز ہے. آپ صرف اسلامک بینک سے لے سکتے ہیں کار. خطبے کے دوران سو گئے تو وضو کا حکم. جمعے کے دن خطبے کے وقت لوگ سو جاتے ہیں، گالوں پر ہاتھ رکھ کر کسی چیز سے ٹیک نہیں لگاتے، کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز ہو جائے گی؟ حماد صاحب یونان گریس سے. حماد صاحب وضو نماز تو ہو جائے گی ان کی، لیکن ان سے کہیں کہ گھر میں جا کے سویا کریں، مسجد میں سونے کے لیے کائنڈلی نہ آیا کریں. تو جو عربی میں خطبہ ہوتا ہے نا، وہ تمیز سے سننا واجب ہے. ہاں، پھر بھی غیر اختیاری طور پر آنکھ لگ گئی تو جب تک دونوں کولے زمین پہ ٹکے ہوئے ہوں تو پھر جتنی بھی گہری نیند ہو، اگر کولے زمین پہ ٹکے ہوئے ہیں تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں، اگر دائیں طرف کو ذرا سا لڑک گئے یا بائیں طرف کو ذرا سا لڑک گئے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. لیکن خطبہ غور سے سننا واجب ہے، خطبے کے دوران سونا جائز نہیں ہے. غیر اختیاری ہو تو بہرحال وہ تو اللہ، پھر حدیث میں آتا ہے کہ غیر اختیاری چیزوں پہ اللہ نہیں پکڑتے. غیر مسلم کو جواب میں نمستے کہنا، اگر کوئی غیر مسلم ہمیں نمستے کہے تو ہم جواب میں بھی اسے نمستے کہہ دیں تو کیا یہ کفر ہوگا؟ انویز لاکھانی، نالا سو پار انڈیا. نہیں جی، کفر تو نہیں ہوگا، لیکن آپ اس کو نمستے نہ کہیں. آپ اس سے اصل جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ السلام علی من اتبع الہدی، کہ جو بھی ہدایت کی اتباع کرے، سیدھے راستے پہ چلے، اس پر سلامتی ہو. یہ جواب ہے اصل میں غیر مسلم کو دینے کا. تو وہ پوچھے گا کہ پتہ نہیں کیا کہا آپ نے، تو آپ کہیں گے یہ ہمیں شریعت میں حکم ہے کہ اس طرح سے ہم غیر مسلم کو سلام کرتے ہیں، السلام علی من اتبع الہدی. وہ پھر اس کا مطلب پوچھے گا تو آپ کہیں اس کا مطلب ہے جو بھی سیدھے راستے کو فالو کر رہے اللہ اس پہ سلامتی کرے. تو پھر وہ کہے گا اچھا تم ہی سیدھے راستے کو فالو کر رہے ہو، ہم نہیں کر رہے کیا؟ تو آپ کہیں ہم نے کب کہا تم نہیں کر رہے؟ نہ ہم نے یہ کہا کہ تم کر رہے ہو، ہم نے تو کہا تم اگر کر رہے ہو تو اللہ کی تم پہ سلامتی ہو، نہیں کر رہے ہو تو پھر تمہارا ہیڈیک ہے، پھر کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ تو جب خود مان رہے ہو کہ نہیں کر رہے، تو اس لیے یہ ہمیں جواب دینے کا حکم دیا گیا ہے. تو یا اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. کمپنی کی طرف سے ہیلتھ انشورنس کا حکم. خلیجی ممالک میں یہ قانون ہے کہ کمپنیاں ہیلتھ انشورنس دیتی ہیں جو اسلامی اور غیر اسلامی دونوں ہو سکتی ہیں.
اور وہ انشورنس اب آپ کے سیلری پیکیجز کا حصہ ہوتی ہیں، لہذا ہم جس اسپتال میں بھی جاتے ہیں تو ہماری انشورنس چارج ہو جاتی ہے۔ اس کا حکم بتائیے محمد محسن قطر سے۔ اگر وہ لازمی ہے اور کمپنی خود سے انشورنس کمپنیوں سے ایگریمنٹ کرتی ہے، آپ کا اس میں اپنے ذاتی ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ کمپنی کا لا ہے اور کمپنی خود سے کرتی ہے، اور پھر کمپنی آپ کو علاج کے لیے پیسے دیتی ہے، تو پھر آپ کے لیے علاج جائز ہے، کیونکہ آپ کمپنی سے پیسے لے رہے ہیں، آپ کا ایگریمنٹ کمپنی سے ہوا ہے، اپنی کمپنی سے۔ انشورنس کمپنی کیا کر رہی ہے وہ آپ کی کمپنی جانے، انشورنس کمپنی جانے۔ لیکن اگر کمپنی آپ کی ڈائریکٹ ڈیلنگ انشورنس کمپنی سے کرواتی ہے اور انہی پیپر پہ سائن کرواتی ہے کہ ڈائریکٹ آپ کا ایگریمنٹ انشورنس کمپنیوں سے ہو رہا ہے، اور پھر اس بیس پہ آپ کی تنخواہ سے پیسے کاٹتی ہے، تو پھر جتنے پیسے آپ کی تنخواہ سے کاٹے اتنا علاج تو بالکل آپ کرا سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ بھی علاج کرا سکتے ہیں کہ جتنے کاٹے نہیں ہیں لیکن آئندہ کٹیں گے، تو یعنی جتنی آپ کی اصل رقم ہے نا جو کٹ رہی ہے اس کے بقدر علاج جائز ہے۔ جو اضافی پروفٹ ہوگا، جو اضافی خرچہ ہوگا، وہ فتویٰ بہرحال یہی ہے کہ اس کو آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ جب ہے کہ جب آپ کا اور انشورنس کمپنی کی ڈائریکٹ ڈیلنگ کمپنی کروائے، تو اس صورت میں۔ باقی اسلامی انشورنس اگر ہے تو اس میں علماء کا مشہور اختلاف ہے، ہمیں اس پہ تحفظات ہیں، اس پہ ہمیں جائز ہونے پر اطمینان نہیں ہے، لیکن حضرت مفتی تقی صاحب اس کو جائز کہتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں جب علماء کا ہی آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس میں پھر یہی ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے، اور گنجائش یہ ہے کہ آپ کسی بڑے عالم کو فالو کر رہے ہیں تو وہ گنجائش کی بات ہے۔ خطرہ کی حالت میں گھر میں نماز پڑھنا، ہمارا گھر مسجد سے کافی دور ہے اور یہاں گھر سے باہر نکلنے میں خطرہ ہے، جس کی وجہ سے ہم فجر اور عشاء میں مسجد میں نہیں ادا کر سکتے، تو کیا یہ دونوں نمازیں ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ مزمل اشرف مقبوضہ کشمیر انڈیا سے۔ واقعی اگر خطرہ ہے بھائی ڈاکو کا یا جان کا خوف ہے تو پھر گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس خطرے کو دور کرنے کی کوشش کریں نا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے جماعت سے نماز پڑھنا، اس سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جانا۔ یا محمد اور یا علی کہنا، کیا یا محمد اور یا علی کہنا شرک ہے؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ بھائی کس نیت سے کہا یہ دیکھا جائے گا نا۔ اگر یا محمد اس نیت سے کہا کہ میں جہاں بھی ہوں نبی میری پکار سن کے اور آپ میری بگڑی بناتے ہیں یا میری مدد کریں گے، تو یہ تو خالص شرک ہے، چاہے یا علی کہیں یا محمد کہیں۔ اور اگر محبت میں جیسے انسان اپنے ماں باپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے دور بیٹھ کے، تو اس طرح سے پکارا ہے کسی نے، تو پھر یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، وہ ویسے ہی محبت میں اس نے پکار لیا۔ باقی یہ کہ چونکہ یہ مشرکین لوگ ہی آج کل یعنی عام طور پر ایسا کرتے ہیں کہ یا محمد یا علی کے نعرے لگاتے ہیں، آج کل جو نیتیں خراب ہوتی ہیں، تو اس لیے اس میں شرک کا وہم بہرحال اس زمانے میں ضروری ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے، احتیاط یہی ہے کہ اس زمانے میں یہ نہ لگایا کریں یا محمد یا علی کا نعرہ، تو اس میں شرک کا وہم ہے۔ تو ہر وہ چیز جو شرک کا ذریعہ ہو، وسیلہ ہو یا موہم ہو، یعنی جس سے وہم ہو گئے پتہ نہیں یہ شرک کر رہا ہے نہیں کر رہا، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مدرسہ اور تبلیغ میں کیا افضل ہے؟ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا اور پڑھانا بہتر ہے یا تبلیغ جماعت میں وقت لگانا بہتر ہے؟ انعام الحسن انڈیا سے۔ یہ تو ایسی سوال پوچھا کہ دل بہتر ہے یا گردہ بہتر ہے، تو جو بہتر ہے اس کو کریں، جو نہیں بہتر ہے اس کو نکال کے پھینک دیں۔ بھائی سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ تبلیغ والے اگر کام روک دیں تو مدرسے آباد ہونا بند ہو جائیں گے، اور مدرسے اگر کام روک کے سارے تبلیغ میں نکل جائیں تو تبلیغ والوں کو مسائل کون بتائے گا؟ صرف فضائل کا علم رہ جائے گا، مسائل کا علم تو ختم ہو جائے گا۔ تو دونوں کام کریں نا، آپ مدرسے میں تعلیم بھی حاصل کریں اور چھٹیوں میں تبلیغ میں جائیں۔ اب اگر آپ کہیں گے پھر گھر والوں کو کب ٹائم دوں، تو چھٹیوں میں تھوڑا تبلیغ میں وقت لگا لیں، کچھ گھر والوں کو ٹائم دے دیں۔ اس طرح دونوں چیزیں، یا جمعرات کو چلے جایا کریں جب چھٹی ہوتی ہے، تو دونوں کام کریں۔